السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مصعب، میرا سوال ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، علم ظاہر تو وہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہوں، جس کے لیے آپ کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کو حصی طور پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کی تحصیل کو بھی اور اس کے حصول کو بھی۔ جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اداروں کے اندر، ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک مفسر تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، تو یہ وہ کہلاتے ہیں علوم ظاہریہ، جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، حس سے محسوس کیا جا سکے۔ اور بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ حواس ظاہرہ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو علم باطن کہتے ہیں۔ جیسے ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا اندر باطن ہے۔ چونکہ ظاہر کو ہم حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور جو کچھ اندر ہے اس کو باطن کہا جاتا ہے۔ ایسی علوم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض کا حاصل کرنا اور پڑھنا پڑھانا ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے، ان کو ظاہری علوم کہتے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے ان کو باطنی علوم کہتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ بہترین مثال ہے کہ جب ایک شخص نے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کثیر میں موجود تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے، یعنی امت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور ایسی ہوتا ہے کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ، ایک شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اب دیکھیں، اب یہ ہماری بات کی تائید ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم مجھے بتا وہ کہاں ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور علم سیکھوں۔ تو وہ خضر علیہ السلام تھے۔ طویل واقعہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور خضر علیہ السلام آپ کو لے کر چلے، اور پہلے وہ کشتی توڑ دی، پھر وہ بچے کو شہید کر مار دیا، اس کے بعد وہ گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ سکے کہ یہ ظاہری طور پہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جس کشتی کو ہم نے توڑا وہ یتیموں کی کشتی تھی، اگر وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتی تو بادشاہ کے آدمی وہاں کھڑے تھے، وہ صحیح سالم کشتی کو قبضے میں لے لیتے، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کا نقصان کر دیا کہ وہ قبضے میں نہیں لیں گے اور نقصان پورا ہو جائے گا، یعنی یہ کمی ختم ہو جائے گی اور بچوں کی کشتی بچ جائے گی۔ ایسی وہ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ طبعاً کافر تھا، یعنی وہ طبیعت میں اس کے کفر بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ جوان ہوتا، اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی کفر اختیار کرتے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا، اللہ کا ازلی فیصلہ، کہ بچے کو بچپن میں مارا جائے۔ اور تیسرا جو دیوار تھی، اس دیوار کو اس لیے کھڑا کیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ لوٹ لیتے، اس لیے۔ اب اس سے پتہ چلا، دیکھیں یہ حکمتوں کا علم جو ہوتا ہے، بارش کیوں ہوئی، سیلاب کیوں آیا کہ ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، ایک عورت کے 20 سال بعد بچہ پیدا ہوا اور 2 سال کا ہو کے انتقال ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، کتنے ترس کے ماں کو ملا اور ہو گیا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ علوم ہوتے ہیں جو علوم باطنیہ ہیں۔ پھر جنات کے معاملات، فرشتوں کے معاملات، عذابات قبر کے معاملات، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس پوری کائنات میں تصرفات جو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کے بہت سارے ایسے علوم ہوتے ہیں کہ جو اکابرین اپنے خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ نظر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بہت ہی کامل و اکمل ہوں وہ پھر اپنے خاص مریدین کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عطا فرمایا، بھی ہمارے موضوع نہیں ہے ورنہ اس کی ہم بہت ساری مثالیں دیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ علم ظاہر وہ جس کو دیکھا جا سکے، آپ ظاہری طور پہ حاصل کریں، کسی کو دے سکیں، اور علم باطن وہ جو حس سے محسوس نہیں ہوتا۔